جو ہر پیر کو ہوتی ہے بعد نماز عصر، اور یہ منعقد ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر۔ آج اس محفل کے خطیب مخاطب کرنے والے ہیں آپ کے جانے پہچانے اسپیکر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب۔ آج 18 نومبر 2017 عیسوی مطابق 28 ربیع الاول 1439 ہجری یہ محفل بعنوان مساجد مرکز اسلام منعقد ہو رہے ہیں اور ہو رہی ہے، اور یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 697ویں نشست ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے 450 نشستوں پہ ہی 10 سال کمپلیٹ کرے، اور 102 نشستیں ہوں گی تو 20 سال ہو جائیں گے، کیونکہ 700 کے بعد 20 1500 زائد ہو جائیں گے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ کا تعاون جاری رہے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے محافل کو ویب سائٹ پر بیرونی ممالک میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ پتہ نہیں بدقسمتی سے شہر کا کیا حال ہے کہ کون دیکھتے ہیں کون نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر یہاں نہیں آتے تو آپ ضرور یہ ویب سائٹ نوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج رات میں نہیں، رات میں لوڈ ہوتا ہے، کل سے آپ کو شام میں مل جائے گا جو بھی خطاب ان کا ہے۔ اب آپ کو تو معلوم ہے کہ ذمہ داری نوجوانوں کی بزرگوں پر ہے، اور بزرگ اپنا کہاں تک ذمہ داری پورا کر رہے ہیں اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ پرانے شہر میں پولیس جو ہے آپریشن چبوترا کے نام سے شروع کری، اور وہ چبوترا آپریشن میں کیا ہے تو نوجوان بچوں کو 9 ساڑھے 9 بجے کے بعد پکڑتے ہیں، 150 200 بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور پھر ان کے والدین سے ملتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں۔ ویسے ایک طریقہ عام ہے، سنتے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز کے بعد کچھ بزرگ حضرات بیٹھ کے چبوترے کے اوپر یا مغرب سے پہلے بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ تخلیہ کرتے ہیں تو بس یہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، بعض لوگ تو یہ بھی بولے کہ بلو فلم پہ بچے دکھاتے ہیں، تو یہ غفلت ہے ہماری۔ اب اس کے پس منظر میں یہ سب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس پس منظر میں یہ عنوان کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں مساجد مراکز اسلام، اتنی اہمیت ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مقرری بشمول جناب اقبال احمد انجینئر صاحب بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں، تو پتہ نہیں کتنی کتابوں کے چھانتے ہیں اور کیا کیا قابل ذکر باتیں ساتھ لاتے ہیں۔ آپ ہم اگر مطالعہ کرنے بیٹھے تو کتنے گھنٹے درکار ہو جائیں گے، وہ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بدقسمتی۔ 3 محافل، بعض حضرات سے تو میں گزارش کرتا ہوں کئی بھی دعوتوں میں ملے یا پبلک گارڈن میں ملے یا کوئی جلسے میں ملے تو 3 محافل میں 1 محفل تو اٹینڈ کیجئے گا، بس کسی وقت تاریخ اسلام کر لیجئے، کسی شریف 3 محافل کریں فبیہا۔ پر نانک سنگھ مستر صاحب ہیں، پابندی ہر محفل میں دیکھ لیجئے آپ۔ تو یہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قریب رہتے ہو،
وہ بھی افضل گنج پہ رہتے ہیں مگر وہاں سے آتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم بار بار توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس میں نوجوانوں کو لانا بہت اہم بات ہے. نوجوان بچوں کو کیا ہے صاحب کسی ایک محفل میں شریک کرائیے, کبھی تاریخ اسلام میں کرائیے, کبھی شریعت انفارمیشن, ان کو شوق و ذوق ہوتا ہے کہ بھائی کیسے محفل سے کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں, اور پھر وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ آپ لائیں اور ان کو اس میں شریک کرائیں تو وہ بھولیں گے نہیں مرتے دم تک کہ جو ہے اس قسم کی محافل سے ہمارے بزرگ ہم کو استفادہ کرنے کا موقع دیا. بہرحال میں بڑی گہرائیوں سے دل کی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ پرچے بھی لے جائیے, مساجد میں لگائیے. یہ تبلیغ کا طریقہ ہے, گھر میں بیٹھ کے تبلیغ ہو رہی ہے آپ کی. اگر آپ کسی کو پرچہ دیتے ہیں تو وہ تبلیغ ہے, مسجد میں لگاتے ہیں وہ تبلیغ. اگر وہ پرچہ پڑھ کے کوئی آتا ہے آپ کو ثواب ہے. میں ان تمام خیالات کے بعد آج کے مقرر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب, جن کے بارے میں زیادہ کہنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے جو ان کی فکر ہے, جو ان کے تحریرات ہوتے ہیں وہ اخبارات میں بڑے نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں. اور یہی نہیں, وہ بیرون ملک میں بھی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ ان کو اس کا جزائے خیر دے. اور وہ ہمیں جب موقع دیتے ہیں تو ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے. ایسے مشہور اور مصروف انجینئر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال لیتے ہیں اور ایسے گہرائیوں میں ہم کو لے جاتے ہیں جس سے ہم زندگی بھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں یہاں آپ کے مقرر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہر نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں موقع دیں. محترم غلام یزدانی صاحب, نانک سنگھ نشتر صاحب اور حاضرین محفل, مساجد کا عنوان میں نے چنا تھا اس سے قبل کہ ٹرمپ نے بیت المقدس کا یروشلم میں یعنی اسرائیل کو پائیتخت بنانے کا جو اعلان کیا تھا, اس سے پہلے یہ مضمون میرے ذہن میں رہا, اور خاص طور اس کے پیچھے بابری مسجد کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ بھی رہا, کیونکہ 25 سال ہو گئے بابری مسجد کا مسئلہ ابھی ہمارے درمیان ہے, اور اسے جس حیثیت میں لوگ یاد کرتے ہیں, کبھی اسے ڈھانچہ کہتے ہیں, کبھی اسے کچھ الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں, تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ مساجد کی ان حالات کا ذمہ دار کون ہے. کچھ تو ہمارے مخالفین ہیں, کہیں کچھ ہم بھی تو نہیں ہیں شامل, کیونکہ مسجد تو مرکز اسلام ہوتی ہے, اسلام کی پہچان ہوتی ہے. تو بہت ساری آیتیں میں نے چنی تھی, ایک تفصیل سے آپ سے بات کی جائے کہ مسجد ہماری پہچان کیسے ہے, مگر کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اس میں ہو جائے. اگر نہ ہو سکے کسی دوسرے عنوان سے اس کو اور جاری رکھیں گے تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے کہ مسلمان اور مسجد جدا نہیں ہو سکتے. مسجد کو چھوڑ دیں تو مسلمان باقی نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے میں نے جو آیت چنی تھی وہ یہ تھی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اس میں ابتدا اس کی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ.
ظلم میں بھی سب سے بڑا ظلم ازلم کا صیغہ جو ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. ظلم تو کوئی ہوتے ہیں، حقوق تو مارے جاتے ہیں، حق کا مارا جانا ظلم ہے، مگر یہ ظلم جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی مسجد میں جانے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے کسی کو روکے. اور کیا کرے؟ روکنا اور صاف کی خرابی، اور ایک درجہ آگے بڑھے کہ اس کے خرابی کے درپے ہو جائے. تو مسجد کی شکل اس آیت میں ہمارے سامنے کیا آتی ہے؟ مسجد دراصل اس میں ظرف ہے، مکان، جگہ جہاں سجدہ کیا جائے. سجدہ تقریباً تمام مذاہب میں کسی نہ کسی طرح موجود رہا ہے. یعنی اپنے آپ کو ماتھا ٹیک دینا، اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دینا، یہ ہے سجدہ کرنا. سر کا جھکا دینا یہ رکوع کرنا ہے، ماتھا ٹیک دینا یہ سجدہ کرنا ہے. اور ماتھے کا ٹکانا یہ بہت بڑی بات ہے. کسی آدمی کو اگر آپ بولیں کہ میرے سامنے سجدہ کو تیار نہیں ہو، انسان کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ کسی طور پر اپنی پہچان کھونا نہیں چاہتا. اگر کسی کا کھوتا ہے تو وہ مسجد یعنی وہ سجدہ اللہ ہی کے سامنے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور اس کی مخلوق ہے. اور سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں بندہ اللہ کے سب سے قریب جو ہوتا ہے وہ ہے سجدہ، وہ رکن ہے سجدہ. جب سجدہ کرے گا تو اللہ کے سب سے قریب ہوگا. نماز کے اراکین میں یہ رکن اللہ سے قریب ترین کرنے والا ہے. یعنی اللہ سے قربت بڑھ جاتی ہے بندے کی. وہ اس لیے کہ وہ اپنی شان کو، اپنے کبر کو، اپنی پہچان کو، اپنی شناخت کو اللہ کے حوالے کر دے گا. اللہ نے تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں. ہر لمحے ہر وقت تیری ضرورت ہے. تیری ضرورت کے بغیر میں یہ پل کے لیے بھی ہل نہیں سکتا. میں مجبور و بے بس. تو سبحان ہے، تو پاک ہے، ہر مجبوری محتاجی سے تو پاک ہے. اور میرے پاس ہم ہر لمحے مجبوری ہے، محتاجی ہے، اور میں تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. اگر میں تو ساتھ نہ دے تو میری حیثیت کچھ باقی نہیں رہنے والی ہے. اور جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے وہ ہے مسجد. یعنی جو زمین کا ٹکڑا جس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہ مسجد. مسجد دیواروں سے، چھتوں سے نام نہیں. دیوار ہو تو مسجد ہوگی، چھت پڑا تو مسجد ہوگی، کھڑکیاں لگے تو مسجد ہوگی، سلنڈر لگے تو مسجد ہوگی، اچھا سجائیں گے تو مسجد ہوگی. نہیں، ایسا نہیں. جب آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں اس قیام سے کہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے ثبوت کر رہا ہوں، اس قیام سے کہ میرے ہر چیز کی خیال رکھنے والا تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو یہ ہوا سجدہ. اور اس کے اعتبار سے مسجد. اور یہ جگہ جس پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، مسلمانوں کے لیے تو ساری زمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرے انبیاء پر فوقیت یہ ہے کہ ساری زمین مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی. کہیں بھی سجدہ کر سکتے، کہیں بھی نماز ادا کر سکتے. مگر وہ زمین کا ٹکڑا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ پھر اللہ کو واپس کر دیں، یہ کہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سارے مسلمان آ کر سجدہ کریں گے، یہاں 5 وقت کی نماز ہوگی. جب یہ ٹکڑا آپ اللہ کو دیں گے تو اللہ کا ہو گیا، اللہ کا گھر ہو گیا.
اب اس پر آپ کی ملکیت نہیں ہے، قطعی آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اس کو لے بھی نہیں سکتے۔ یعنی یہ زمین کا وہ ٹکڑا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے سارے لوگوں کے لیے، اطراف کے لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کو حوالے کر دیا، اور وہ ہوئی مسجد، اور وہ ہوا اللہ کا گھر، اور مسلمان سارے کے سارے اللہ کے گھر کے مہمان ہیں جب جب نماز کو جاتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز مسلمان کی معراج ہے۔ نماز کہاں فرض ہوئی؟ دنیا میں فرض نہیں ہوئی، نماز تو معراج میں فرض ہوئی، عرش پر فرض ہوئی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے گفتگو کی، جس کا ذکر ہم التحیات کی صورت میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ کی گفتگو، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو التحیات میں ہم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں ہر نماز میں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، اسی طرح سارے مسلمانوں کو معراج کے لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ معراج ہے نماز مسلمانوں کی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تھی، مسلمان 5 وقت اللہ سے گفتگو کرتے ہیں نماز، اللہ سے اپنا درد بیان کرتے ہیں، اپنے حاجات بیان کرتے ہیں، اسلام کے نشاط کے لیے، نشاط ثانیہ کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے آپس کے مسئلوں پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ معراج ہے مسجد مسلمانوں کی، جہاں جا کر وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی مشکل آ جائے صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ ہر معاملے میں کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے، یا فیصلہ کرنے میں تم سے کوئی مدد چاہے، اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ اس طرح مسجد پہچان، اور مسجد جو ہے ہمارے درمیان دنیا کی تعمیرات میں انبیاء نے ہمیشہ مساجد ہی تعمیر کی ہے۔ مساجد کا تعمیر کرنا انبیاء کا کام رہا، اور اسلام میں مسجد نبوی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مسجد نبوی اسلام کا پائے تخت رہا ہے، سارے فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے، درسگاہ یونیورسٹی مسجد نبوی، عدالت مسجد نبوی، مہمان خانہ مسجد نبوی، پارلیمنٹ مسجد نبوی۔ دنیا کا کوئی کام ہو مسجد نبوی سے ہوتا ہے، وہی ایک مرکز تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرکز ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے دنیا کے کاموں کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو چنا، اور سب سے اہم تبلیغ کے لیے بھی تو مسجد تھی۔ دنیا کی ساری قومیں اپنا اجلاس کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتی، سالانہ جلسہ ہو تو بڑی محنت ہوتی، ماہانہ جلسہ ہو تو بڑی محنت ہوتی، ہفتہ واری اجتماع تو محنت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ذریعے مسلمانوں کو دن میں 5 وقت کا اجلاس دیا۔ آپ پر نماز فرض کی گئی، باجماعت فرض کی گئی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہ ہے کہ رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز کرنے سے بغیر وجہ کے اعراض کرے اور گھر میں نماز ادا کرے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو جلا دوں۔ تو کیا اہمیت ہے اس کی؟ فجر کی نماز محلے میں ادا ہو جاتی ہے، محلے کے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ ظہر کی نماز جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ادا ہو جاتی ہے، وہاں مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، مختلف لوگ جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے۔ عصر بھی ویسے، مغرب بھی، ہر جگہ جہاں دیکھیں گے، جہاں جائیں گے آپ وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، کوآرڈینیشن ہوگا، آپ کا ربط بڑھے گا، اللہ کو یاد کریں گے۔ جب روابط پیدا ہوں گے، روابط پیدا تو میں غلط فہمیاں دور ہوں گی، شیشہ پلائی دیوار کی طرح ہو جائے گا مسلمان، اور کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتا۔ ملاقاتیں گھنٹہ، 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ ایک ایسا سلسلہ ہے تعاون کا، اور دنیا نے جب اس کو دیکھا تو بڑا تعجب کیا 5 وقت کی نمازوں پر۔ مگر یہ تعاون ہم سے نہ ہو، ہم مسجد میں آئیں، بازو بیٹھا بازو نماز پڑھنے والے شخص سے واقف نہ ہو تو یہ مسجد کا حق ادا نہیں ہوا، نماز کا حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تک کیا تھا کہ مسجد کے اطراف جتنے گھر ہیں اس مسجد کو بیت المال بنا دیا، بیت المال یہاں قائم ہوگا، سارے گھروں کے مسائل مسجد سے۔ شہروں کی آبادی کو آپ نے مختصر کر دیا، 25,000 سے زیادہ شہر کی آبادی نہ ہو، ورنہ حاکم شہر اس آبادی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ حاکم شہر کو کی ذمہ داری یہ ہے کہ شہر میں رہنے والے ہر فرد سے واقف ہو، اور 25,000 کو مختلف مسجدوں میں بانٹ کر مسلمانوں سے ایک دوسرے سے ربط پیدا کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا۔ اور مسجدیں 5 وقت اعلان توحید کرتی اذان کے ذریعے۔ اشہد اللہ کی بڑائی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جتنے لوگوں تک ایک آواز جاتی ہے اس پہ سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ جو سننے والے ہیں وہ سارے کے سارے گواہی دینا پڑے گا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حکم ہمارے تک پہنچ چکا تھا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہا گیا تھا، مگر ہم نے اس پر توجہ نہیں کی۔ یہ ہے وہ مرکز، تبلیغ کا مرکز، ایڈمنسٹریشن کا مرکز، دنیا کے جتنے کام ہیں اس کا مرکز اگر کوئی ہے تو مسجد ہی، مسجد کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ اگر اس مسجد کو گرانے کے درپے ہو جائے کوئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کو مسجد کے مقام کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، مسجد کی اہمیت کو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ مسلمانوں کو اس مرکز سے روک دو تو یہ مرکز ختم ہو جائے گا، کہاں جمع ہوں گے؟ اللہ کو کہاں پکاریں گے؟ اللہ کا گھر کہاں رہے گا ان کے پاس؟ ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے مرکز کہاں ہوگا؟ کہاں جڑیں گے لوگ؟ اور ہر قوم کے لیے اللہ نے مرکز دیا تھا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا۔
فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ہر امت کے لیے ایک رخ تھا، تمہارے لیے ایک رخ ہے. فاستبقوا الخيرات، نیکیوں میں جلدی کرو، یاد رکھو کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ جمع کر لے گا تمہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تبدیل قبلے کے وقت، مرکز کے وقت، کیونکہ سارے ہمارا مرکز مسجد الحرام، سارے مساجد کا رخ مسجد حرام کی طرف. یہ ایک مرکز، ہمارا ایک نبی، ہمارا ایک اللہ، ہماری ایک قرآن، ایک مرکز. سارے انسان ایک آدم کے پیدا کرنا، وحدت انسانی کا درس. سارے لوگ جتنے تقسیم ہے قوموں میں، جتنے مذاہب میں تقسیم، سب آدم کی اولاد ہے. وحدت انسانی کا درس. اور سارے انسانوں کا خدا اللہ، وحدت خالق. سارے لوگوں کے لیے اب رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وحدت رسول. اور کس کی عبادت؟ یہ کی اللہ کی عبادت، واحد معبود. دنیا کس کی؟ اللہ کی. یہ ہے وہ درس. اگر یہ درس کی جگہ آپ سے چھین لی جائے تو پھر اسلام کا ہے کا مسلمان کا ہے. یہ ایک مسجد ہے، اس کو الگ کر دو، دوسری طرف جاؤ، دوسری طرف بنا لیں گے، تیسری طرف بنا لیں گے. کچھ ہم میں کے لوگ پیدا ہو جاتے. تو مسجد کا ہٹانا دراصل مرکزیت کا چھیننا ہے. اور اس کی حفاظت، اللہ کی نشانی کی حفاظت جو تو فرض کر دی گئی. اس سے آپ بری نہیں ہو سکتے. اس کو تو ہر لمحے، ہر حیثیت میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی. اس کو اگر آپ نہ بچائے تو آپ نے وہ ذمہ داری کو پوری نہیں کی جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے. وَلَا تَقْتُلُوا عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. لڑنے کے لیے نہیں کہا گیا مسلمانوں کو. کہا گیا کہ اگر مسجد حرام میں تم سے کوئی جھگڑا کرے، جھگڑا مت کرو. مسجد حرام میں جھگڑا کرنے کی تم کو اجازت نہیں. اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تم ان سے جھگڑا کرو، کیونکہ مسجد حرام کا بچانا فرض ہے تم پر، فرض عین. بچ نہیں سکتے تم سے. اگر وہ تم کو مارے تم بھی ان کو مارو. اتنی قوت پیدا ہونا چاہیے. کفر کرنے والوں کا یہی جزا ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بات چیت سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے. بات چیت یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن مجید کلام ہے اللہ کا. بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو بنایا گیا تھا مکہ. دنیا میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا تھا مکہ. اس کے بعد سارے گھر بنے. سب کو معلوم ہے، سارے کتابوں میں معلوم ہے. یہ سارے چیزیں جاننے کے بعد جب اس کے منکر ہیں، اس کو گرانے کے در پہ ہیں، وہ تو اپنی مرضی سے تیار ہے. مگر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو دعویٰ کرتے ہو ہماری محبت کا. تو مسجدوں کو بچانا، مسجدوں کا محفوظ کرنا، یہ مسلمانوں کی عین ذمہ داری ہے. اس سے بچ نہیں سکتا مسلمان.
اگر نہ کر سکے تو جب میں نے آیت پڑھی تھی کہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ مسلمانوں کو جو تیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو تیار کیا اس بات پہ کہ مسجد کو بنانے میں، مسجد کے محفوظ رکھنے میں، مسجد کے تحفظ میں تم کو سارے وسائل و ذرائع لگانا پڑے گا، اور مسجد میں داخل ہونے والے مسجد کے احترام میں داخل ہو اگر مسجد کو مانتے ہو۔ مسجد کا احترام، اللہ کے گھر کا احترام ان کے ذہن میں رہے، اور جو مسجد کو مومن نہیں ہے اگر وہ بھی داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے دل میں خوف ہو کہ ایسی جگہ جا رہے ہیں اگر خدا نخواستہ صحبات خدا نخواستہ ہماری بری نیت ہو تو ہم سے سخت بدلہ بھی لیا جائے۔ مسلمانوں کو یہ قوت، یہ چیز اسلام نے سکھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے۔ بہت ممکن ہے کہ مسلمان اتنا کمزور ہو جائے، اس کے پاس وسائل و ذرائع کی کمی ہو، ایمان رکھتا ہو مگر عمل کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا اس کو مجبور و بے بس کر دیا جائے، اس کی زندگی کو مشکل بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تمانیت بھی دیتا ہے۔ اگر تم سے ایسا نہ ہو، کوشش کرنے کے بعد بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے خلاف ایسا عمل کرتے ہیں اس دنیا میں ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کا معاملہ ایسا ہے، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہم ان کو دنیا میں بھی بتا دیں گے کہ ان کی رسوائی کر کے کہ انہوں نے کیا عمل کیا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ساری چیزیں اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہیں۔ کسی کو اقتدار ملا ہے تو اللہ نے دیا ہے، کسی کو اقتدار سے ہٹاتا ہے تو اللہ ہی ہٹاتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے تو اللہ ہی مارتا ہے۔ مگر یہ بہت بڑا ظلم ہے، کسی کی بھی عبادت گاہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو اس کو منہدم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، چاہے بگڑی ہوئی شکل میں کیوں نہ لیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے بدل کے رکھ دیں گے۔ تو مساجد کی حفاظت کی یہ ذمہ داری ہم پر ہے، اگر نہ کر سکتے تو کم از کم دل میں تکلیف ہو کہ ہم سے نہیں ہو سک رہا۔ دل میں تکلیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل میں تکلیف ہے وہ آرام سے بیٹھے، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ نے قوت جمع کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی تکلیف کے ساتھ؟ اسلام ایک متحرک مذہب ہے، اسلام کمزور مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی کمزوری تم میں پیدا ہو گئی کہ تم ڈیفنس نہیں کر سکتے، تمہیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں ڈیفنس کرنے کی صلاحیت کیسے حاصل کروں، تگودو کرنی چاہیے۔ اگر تگودو نہیں، اطمینان سے بیٹھے جو ہوتا ہے کہ اللہ بچا لے گا، اللہ تو ضرور بچا لے گا۔ مسجد کا بچانا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ابرا کے لشکر سے کیا مکے کو نہیں بچایا؟ اللہ کیا مجبور ہے بیت المقدس کو بچانے کے لیے، یروشلم کو بچانے کے لیے؟ کیا اللہ مجبور ہے؟ کیا اللہ مسجد حرام کو مکے میں بچانے کے لیے مجبور ہے؟ کیا مسجد نبوی کو بچانے کے لیے اللہ مجبور ہے؟ نہیں، خطا نہیں، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔
لے گا، ہمیں نہیں کوئی دوسروں کو پیدا کر لے گا، بچا لے گا۔ سورہ فیل کی وجہ کیا ہے؟ بتانا یہ مقصد ہے تم کمزور بھی ہو تو اللہ بچا لے گا۔ معاملہ مسجد حرام کا نہیں ہے، معاملہ مسجد کا نہیں ہے، مسجد بھی بچ جائے گی۔ آج بابری مسجد گری ہے، اگر اس میں کوئی بٹھاتے ہوئے تو 360 کتا مکے میں بھی بیٹھے، کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آج اگر یہ حالات ہے تو 360 بت وہاں سے بھی نکلے، یہاں سے بھی نکالے جائیں گے۔ آپ نے کیا کوشش کی؟ سوال یہ ہے کہ نکالنا اللہ کے اختیار میں، معاملہ ہمارے ایمان کا، ہمارا ایمان کیا ہے؟ آپ نے کیا کوشش کی؟ اسی سلسلے میں ایک آیت ہے جو ہمارے ذہن میں آتی، سورہ توبہ کی آیت، کہا گیا کہ ہم حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے نا۔ والذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و زندگی کو پیدا کیا ہے کہ اگر ہم جان لیں گے تم میں اچھا عمل کون کرتا، تم مومن ہو، ایمان والے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو تب اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی پیروی کرتے ہو، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو تمہیں جنت ملے گی، تم جنت کے حقدار ہوگے، شفاعت بھی ملے گی، حوض کوثر پہ شفاعت بھی ملے گی، پانی بھی پیئیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، مگر بغیر آزمائش کی کیسے ہوگا؟ دنیا کی کوئی چیز، دنیا جو چل رہی ہے آدمی کی کوششوں سے نہیں چل رہی ہے۔ آپ کو صرف کوشش کرنے کا اختیار ہے، نتیجے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کوشش کر سکتے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں۔ کسی کو اقتدار ملا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری کوششوں سے اقتدار ملا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی کو اقتدار دے کر آزماتا ہے، کسی کو محکوم بنا کر آزماتا ہے۔ آج اگر تخت پہ بیٹھا ہے تو خوش نہ ہو، ہر ایک کو موت آتی، بڑے سے بڑے فرعون بھی مر گئے، بڑے سے بڑے نمرود بھی مر گئے، آج کے لوگ بھی چلے جائیں گے، کوئی مستقل رہنے والا نہیں۔ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، کس کو وہ بنا کر رکھے، کس کو اس کا محکوم بنا کر رکھے۔ مگر ایمان والا محکوم نہیں ہوتا، ایمان رکھنے والا محکوم نہیں ہوتا۔ آزمائش ہے کہ اقتدار پہ تمہیں حاکم بنایا تو تم حاکم نہیں بن سکتے، تم خلیفہ ہوگے، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا۔ اگر کوئی دوسرا حاکم تم پر آ جائے، تم اس کو حاکم مانو گے تو شرک کرو گے۔ حاکم تو اللہ ہی ہے، تم اس کیفیت سے کیسے نکلو گے؟ کیا رسول نے نہیں بتایا؟ قرآن نے نہیں بتایا؟ قرآن کا وہ حصہ کیسا نافذ کرو گے؟ جبکہ محکوم تھے تو حاکم بنے، قریش سے گئے تو مدینے میں آئے، تو تمہاری زندگی میں مکی زندگی بھی آئے گی، مدینے زندگی بھی آئے گی، غزوات بھی آئیں گے، خلافت بھی آئے گی، بادشاہت بھی آئے گی، یہ سارے دور گزریں گے۔ تو سارے دور جو قرآن کے ہے، آیتوں کے دور کب کر کے بتاؤ گے دنیا کے سامنے؟ اقتدار کو مانو گے تو تم مسلمان کہلانے سے 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ اقتدار ہی تو اللہ کا، اس سے کیسے نکلو گے؟ اسی لیے اس میں کہا گیا، کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، حالانکہ اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان فشانی کی، جان لگائی، جان دیے، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔
تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے درمیان منافقین بھی ہوں گے، نام تو اللہ کا لیں گے مگر جگری دوست دوسروں کو بنائیں گے۔ جب جب کبھی اللہ کی نصرت سامنے آنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں منافقین اور مومنین کو الگ کر دیتا ہے۔ اللہ کی نصرت صرف مومنوں کے حق میں آتی ہے، منافقین کے حق میں نہیں آتی۔ منافقین کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو دوست بنائیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے آ گئی کوئی بھی چیز، طلاق ثلاثہ پہ کئی لوگ آ گئے مسلمان ہوا، معلوم ہے آپ۔ اور اللہ میں تبدیلی کے لیے کئی مسلمان کھڑے ہو گئے، مسلمان نما۔ اب تو بات یہی نہیں ہے، بات تو وہاں تک چلی گئی ہے، مسجد حرام میں رہنے والے بھی یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے دوست کون ہیں؟ یہود و نصارہ۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان سے دوستی کا دم بھرنے لگے۔ کہا جا رہا ہے کہ بیت المقدس سے آپ ہٹ جاؤ، بیت المقدس سے ہٹ جاؤ، یہ $10 بلین لے لو، اس قبلے سے ہٹ جاؤ جس قبلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، جس قبلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,23,999 پیغمبروں کی امامت کی، امام الانبیاء بنے۔ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بیت المقدس وہ مقام ہے جس جگہ پر یا تو فرشتوں نے سجدے کیے ہیں یا تو انبیاء نے سجدے کیے، کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اور انبیاء نے سجدے نہ کیے ہو۔ کہا مسلمان اگر تم اس میں سجدہ کرو گے تو ایسی جگہ سجدہ کرو گے جہاں فرشتے نے سجدہ کیا یا نبی نے سجدہ کیا۔ یہ بات ہمارے وہ علاقے جو ہم کو عزیز ترین ہیں، وہ مسجد جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جن کے لیے حکم ہے، 3 مساجد ہیں جن کے لیے سفر کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے کی مسجد کو سفر کرو، وہاں 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے ثواب ہے۔ میری مسجد کی طرف سفر کرو، وہاں 1 رکعت کا ثواب 50,000 کا رکعت کا ثواب ہے۔ بیت المقدس کی طرف سفر کرو، وہاں 1 رکعت کا ثواب 25,000 کا ثواب ہے۔ سفر کا جہاں حکم دیا گیا، اس جگہ کو ہمارے درمیان کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ بھائی حوالے کر دو۔ یہ سوچنے کا وقت، جبکہ قرآن شریف پڑھ رہا کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَنَصِيرٍ۔ تم ہرگز یہود و نصارہ کو راغب نہ کر سکو گے۔ یہاں پر یہود و نصارہ سے مطلب یہودی قیادت، نصارہ سے مطلب نصارہ کی قیادت، علم رکھنے والے، اقتدار رکھنے والے، مال رکھنے والے، جن کے ہاتھ میں عوام ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو تم قطعی راضی نہ کر سکو گے، اور انہی لوگوں سے ہم دم بھرتے۔ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہمارے دوست ہیں، جب قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے یہودی تم سے سب سے بڑے دشمن۔
تو کس زمانے میں ہم پائیں؟ کون سا وقت ہمارے درمیان ہے؟ اس کو سوچنا پڑے گا۔ یہ بڑا اچھا وقت ہے کمانے کا۔ اللہ تعالیٰ جب ایسے حالات مسلمانوں میں پیدا کرتا ہے تو یہ مومنوں کے لیے ایسا اچھا وقت ہے، اگر اپنے ایمان کو تازہ کرنے، اپنے قول و عمل سے یہ ثابت کر کے اللہ ربنا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اگر یہ بات کرنے کی اگر صلاحیت پیدا ہو جائے، یقین جانی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا جب پہ اسلام پر چلنا تم پر بھاری ہوگا، اسلام کے رکن پہ عمل کرنا تم پر بھاری ہوگا، یہاں تک کہ اسلام کا نام لینا تم پر بھاری ہوگا۔ ایسے وقت اگر کوئی اللہ کو یاد کر لے، اللہ کی توحید کو یاد کر لے، ایک عمل جاری کر لے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کی۔ یہ وقت قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم ذمہ داری ہماری، اگر ہم نہ کر سکے تو ہمارے اپنے نسل کو منتخب کرنے کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو منتخب کرنے کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو تم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ضرور کوشش کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر تم ثابت کر سکو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ یاد کرو وقت ابراہیم نے وصیت کی تھی اپنے بچوں کو، اور یعقوب نے بھی کیا کہا تھا؟ اے بچوں، اللہ نے تم کو مسلمان کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے اس حالت پہ کہ تم اللہ کی فرمانبرداری میں رہو۔ یہ وہ درس ہے جو قرآن دیتا ہے۔ قرآن کیا کہا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں معلوم ہے جب یعقوب کو موت قریب آ گئی تھی کیا کہا اس نے؟ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس نے کہا گئے میرے بچوں بتاؤ تو صحیح تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ تو بچوں نے کیا کہا؟ ابا جان ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کے باپ دادا جو تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کی عبادت کریں گے جن کا اللہ ایک ہے۔ ہم آپ کو پوری طور پہ تمانیت دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں چلیں گے، اسلام پہ چلیں گے، آپ نے جو دین بتایا اس پر چلیں گے۔ آج مسلمانوں کے لیے یہی وقت ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، ساری دنیا میں وقت ہے، یہ بہترین وقت ہے مسلمانوں کی کمائی کا۔ اس کو ایک آزمائش مت سمجھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت قریب ہے، منافقین ظاہر ہو رہے ہیں، مومنین ارتقا ہو رہے ہیں، اللہ کی نصرت آنے کو ہے، اللہ کی نصرت آنے کو ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کون سی جماعت میں رہیں گے، مومنین کی یا منافقین کی یا کافروں کی جماعت میں رہیں گے، اس کو آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور وہ فیصلہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسجدیں مرکز بنے، مسجدوں سے آپ کا تعلق جڑے، ہر کام مسجد میں ہو۔ وہ حدیث جو بولی گئی ہے کہ مسجد میں دنیا کی عبادت کرے گے تو 40 سال کی عبادت فوت ہوگی، وہ کس لیے بولی گئی تھی، کس زمرے میں بولی گئی تھی، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جب تک مسلمان مسجدوں سے جڑیں گے مسلمان کامیاب ہوئے۔ مسجدوں سے الگ کب کیا گیا؟ صلاح الدین ایوبی کے بعد کیا گیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو الگ کیا، مذہب و سیاست کو الگ کیا، جس پر علامہ خیال اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ ہمارے عمل مصلحت پر ہو گئے، جس پہ علامہ اقبال نے کہا کون ہے تاریخ رسول آئین مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ مصلحتوں میں نہیں، حکمت پہ زندگی گزاری۔
یہ سمجھ کے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے میری اپنی زندگی میں، اس میں کماؤں گا، مسجدوں کو جوڑوں گا، بچوں کو لے کے آؤں گا، اس محفلوں میں بچوں کو شریک کروں گا۔ یقین جانیے آپ نے دنیا کما لی، جنت بھی کما لی۔ تھوڑی سی کوشش سے، نیت کی تبدیلی سے، تھوڑے سے عمل سے جنت کمانے کا وقت ہے۔ مسلمانوں پہ مشکلیں آئی ہیں، اے مشکل ایسی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار یاد آتی ہے، تھوڑا سا عمل زندگی کامیاب، اور وہ عمل ہے مسجدوں کو مرکز بنائیے۔ یہ جو اجلاس ہوتے ہیں، ایک کوششوں سے جو ہوتے ہیں، اس میں بڑی برکت، بچوں کو لا کر بچوں کو ملائیے، مسجدوں سے جوڑیے، مسجد ساتھ نماز پڑھیں گے، ہر نماز میں ساتھ لے جائیے، مسجدوں سے واقف ہو بچے۔ مسجد کو مرکز بنانے کا مقصد یہ کہ مسجدوں میں خود کے ساتھ جب تک اپنی اولاد نہ آئے مسجدوں کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ یہ کہہ رہا کہ مسجد میں بچے آ کے گڑبڑ کرتے ہیں، کسے معلوم بچوں کی گڑبڑ کی وجہ سے ہماری نمازیں قبول ہو جائے، خوشو خضو نہیں ہوا ہمارا، تو ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ بچے گڑبڑ کر رہے تھے، اللہ یہاں خوشو خضو نہیں ہوا، یہ تو بول سکتے ہیں نا، حجت تو ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیں نہیں معلوم، امام حسن امام حسین سر پر بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں۔ بچوں کو مسجدوں میں لانے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو مرکز بنانا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اور چند اہم چیزیں انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے کہ مسجدوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس اللہ تعالیٰ نے جو موقع فراہم کیا ہے ہمیں آج کے دور میں، اس سے استفادہ کرنے کا موقع دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ ذرا آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ عنوان کتنا اہم تھا اور کس اعلیٰ پیمانے پر اس عنوان سے انصاف کیا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج یا کل شاید اقوام متحدہ میں وہ قرارداد پیش ہو رہی ہے، اس قرارداد کے ذریعے امریکہ کے اس فیصلے کو بیت المقدس کو اس کا صدر مقام اسرائیل کا بنایا جائے، اس کے اوپر شاید ووٹنگ ہوگی۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اس میں۔ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے چہار شنبے کے جو خطاب ہے وہ بھی آپ کے ایک بہت بڑے اسکالر والیات کے ڈاکٹر عقیل ہاشمی کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کا عنوان ہے اقبال اور حکمت خرامی۔ یہ کل نہیں پرسوں اسی وقت یعنی عصر کے بعد یہاں پر جمع ہوئی اور بچوں کو ساتھ لیتے آئیے۔ اسکول کا وقت تو نہیں رہتا، اور اسکول چھٹ جاتے ہیں 3 بجے، آج کل 3:30 بجے، بارش تو صبح کے ہوتے ہیں۔ کوشش کیجیے کہ بچوں کو بھی لے کے آئے، ان میں ذوق پیدا ہو کہ ایسی محفلوں سے وہ استفادہ کریں۔ آپ تعجب کریں گے کہ ہمارے پاس کے کئی ایسے بچے ہیں جو حیدرآباد میں جو علماء ہیں ان سے واقف ہیں، علماء کے نام سے واقف ہیں، نہ ان کے کام سے واقف۔ اگر آپ ان سے واقف کروائیں گے، ان کی صلاحیتوں سے استفادے کا موقع دیں گے تو وہ زندگی بھر کام آئے گا۔ آپ کو خود اندازہ ہوگا، ویسے عالمانہ کتاب پہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ بچوں کو کے ذہن میں بٹھایا جائے جو کچھ بات کہی گئی تو اس سے کتنا ان کے مستقبل میں ان کو فائدہ ہوگا۔ چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل برخاست کیا۔